نکلا جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، افلاک میں ایک شور ہے ماتم کے اثر سے، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، افسوس کے مسجد میں نمازی گیا مارا، کچھ کم نہیں یہ حشر قیامت کے اثر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، زینب سے کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، زینب سے کہہ دو کہ وہ دل کھول کے روئے، شبیر کی ہمشیر ہے رونے کو نہ ترسے، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، عباس ذرا زینب مضطر سے خبردار، فریاد میں ہٹ جائے نا چادر کہیں سر سے، نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے، ہاں بھول نہ جانا انہیں کوفے
اصحاب بھی سن پائے نا جس بھی کیا ہٹ سر ننگے وہی گزریں گی اس راہ گزر سے اور شبیر کو یاد آ گئی خود اپنی سکینہ زینب کو ہٹایا گیا جب لاش پدر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ یاد آ گیا زینب کو وہ پہلو شکستہ رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے رومال ہٹایا گیا بابا کے جو سر سے نکلا ہے جنازہ کوئی اللہ کے گھر سے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر دنیا میں کس طرح کی مصیبت مچائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے کوفے کے ہر گلی میں یہی شور و شین ہے کوفے کے ہر گلی میں یہی شور و شین ہے کوفے کے ہر گلی میں یہی شور و شین ہے ملزم نے آج ضرب علی پہ لگائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے زخمی پدر کو دیکھ کے حسنین رو پڑے زخمی پدر کو دیکھ کے حسنین رو پڑے زخمی
شمع بجھائیے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائیے آئے صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید آئے صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید آئے صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید عصمت مومنوں پہ اداسی چھائیے دین رسول پاک کی شمع بجھائیے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی دین رسول پاک کی شمع بجھائیے کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پر کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پر کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پر باد صبا نے کیسی سنائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائیے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائیے لرزی زمین حسین کے آؤ فغا کے بعد لرزی زمین حسین کے آؤ فغا کے بعد لرزی زمین حسین کے آؤ فغا کے بعد ظالم یہ تو نے کیسی قیامت مچائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائیے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائیے کونے علی کو دیکھ کے روتی ہے کائنات کونے علی کو دیکھ کے روتی ہے کائنات کونے علی کو دیکھ کے روتی ہے کائنات سجدے میں عزدار نے تلوار کھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے بچوں کی بہن سن کے ملائک بھی رو پڑے بچوں کی بہن سن کے ملائک بھی رو پڑے بچوں کی بہن سن کے ملائک بھی رو پڑے رویا خدائے پاک تو روئی خدائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے روتا قلم ہے میرا مناظر میں کیا لکھوں روتا قلم ہے میرا مناظر میں کیا لکھوں روتا قلم ہے میرا مناظر میں کیا لکھوں ثقلین کے والی پہ جو ضربت لگائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی ملزم نے آج کیسی مصیبت ڈھائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے صلوات بر محمد اللہم صلی اللہ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر تبارک اللہ احسن الخالقین ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. العاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله الأعظم في الأرض أجمعين أجر الله تعالى فرجه الشريف وعلى آبائه الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات پڑھ دے بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. عزیزان گرامی، آج کی اس مجلس میں نے قرآن مجید کے سورہ مبارکہ نساء کی آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہے، اور پروردگار عالم اس آیت میں صاحبان ایمان سے مخاطب ہے، صاحبان ایمان مومنین سے خطاب کر رہا ہے، اور آواز ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اے مومنین، اے صاحبان ایمان، تمہیں اطاعت کرنی ہے. کس کی اطاعت کرنی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم. اے ایمان والو، تم اطاعت کرو اللہ کی، اور پھر اطاعت کرو رسول کی، اور اطاعت کرو صاحبان امر کی. اطاعت کرو صاحبان امر کی، یعنی پروردگار عالم نے قرآن مجید میں 3 اطاعت مانگی ہے. خود اپنی اطاعت مانگی یعنی اللہ کی اطاعت، اس کے بعد رسول کی اطاعت، اور اس کے بعد اولی الامر منکم، جو تم میں سے صاحبان امر ہیں، اولی الامر ہیں، ان کی اطاعت. یہ اولی الامر، ظاہر سی بات ہے 3 چیز آپ کے سامنے ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ہر عام مسلمان کہے گا، ہر عام قرآن پڑھنے والا مومن مسلمان کہے گا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے اطاعت مانگی ہے، تو اللہ کی اطاعت مانگی، بات سمجھ میں آ گئی. رسول کی اطاعت مانگی، بات سمجھ میں آ گئی، اس لیے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، نام اوپن ہے، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. لیکن یہ اولی الامر کون ہے؟ کوئی نام نہیں ہے کہ بھئی کسی امام کی اطاعت کرو، یا پھر کسی خلیفہ کی اطاعت کرو، یا کسی کا نام ہوتا تو بات سمجھ میں آتی. اور 1400 سال کے بعد ہماری سمجھ میں کیا آئے گی؟ جب آیت نازل ہوئی، اس وقت صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری جلیل القدر صحابی رسول، ان کے سمجھ میں نہیں آئی یہ بات، اور انہوں نے سوال کر دیا یا رسول اللہ، اس آیت میں اللہ نے 3 اطاعت مانگی ہے، اللہ کی اطاعت، رسول کی اطاعت، تو یہ بات تو ہمارے سمجھ میں آ گئی. جابر ابن عبداللہ انصاری نے پیغمبر سے سوال کیا کہ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، لیکن یہ تیسری اطاعت جو اولی الامر ہے یہ کون ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے فرمایا یا جابر، دیکھو اولی الامر جو ہیں یہ میرے بعد میرے جانشین، میرے خلیفہ ہیں. اور باقاعدہ روایت میں، تاریخ میں ہے کہ پیغمبر اسلام نے سب کے نام پیش کر دیے، باقاعدہ 12 امام کے نام پیش کیے، مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، یہاں تک کہ تمام اماموں کے نام پیش کیے، امام زمانہ تک
اور کہا جابر یہ اولی الامر ہے، یہ صاحبان امر ہیں جن کی تمہیں اطاعت کرنی ہے۔ یعنی اللہ نے جو اطاعت واجب کی ہے وہ اپنے رسول کی اور 12 امام یعنی اولی الامر منکم صاحبان امر کی۔ اب یاد رکھیے عظمت اہل بیت اور فضائل اہل بیت اور اہل بیت اطہار اور آل محمد کا جو اسٹیٹس ہے، جو مقام ہے، اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ یہ وہ عظیم گھرانہ اور خاندان ہے، یہ خاندان وحی یا آل رسول یا اہل بیت اطہار یا ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام، ان کی عظمت، ان کی بزرگی، ان کے اسٹیٹس، ان کی فضیلت، ان کے مقام کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو لوگ قرآن سے ہر چیز مانگتے ہیں، جو لوگ ہر چیز کا سوال قرآن سے کرتے ہیں، یہاں تک کہ کسی نے کہہ دیا تھا کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، ان کے لیے یہ عظمت اہل بیت چیلنج بنی ہوئی ہے کہ دیکھو تم ہر چیز تو قرآن سے مانگتے ہو، عزاداری قرآن سے بتاؤ، فلاں چیز قرآن سے بتاؤ، کئی چیزیں مانگی جاتی ہے۔ داڑھی نہیں رکھنے والا داڑھی قرآن سے مانگتا ہے، پردہ نہیں کرنے والی عورت پردہ قرآن سے مانگتی ہے، اور خاص کر اہل بیت اطہار کے مسئلے میں غم یا خوشی یا ان کی فضیلت ہو یا ان کی محبت ہو، قرآن سے سوال کیا جاتا، مانگا جاتا ہے۔ تو عظمت اہل بیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ قرآن جو ہمارے ہاتھوں میں ہے، جس میں ذرہ برابر کوئی کمی زیادتی نہیں، کوئی تحریف نہیں ہے، یہ وہ قرآن ہے کہ جس میں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو واجب قرار دیا۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَةِ۔ دیکھیے قرآن سے سورہ شورى میں اللہ نے اہل بیت کی محبت کو، مودت کو واجب قرار دیا، یعنی اس قرآن سے ان کی محبت ثابت ہے، جو واجب ہے، واجب عینی ہے۔ پھر اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا اسی قرآن میں سورہ نساء میں، پروردگار نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی قرآن میں ان کی اطاعت کو واجب قرار دیا۔ پھر اسی قرآن میں سورہ احزاب میں اللہ نے ان کی طہارت اور پاکیزگی کا اعلان کیا، ان کی پاکیزگی کا اظہار کیا، اعلان کیا، بتایا کہ اللہ کی نگاہ میں پاک ہے اور ہر رجس اور نجاست سے دور ہے۔ یعنی عظمت اہل بیت کے لیے اگر سمندر جیسے جو فضائل ہے، بے شمار فضائل ہے، بے انتہا فضائل ہے، وہ ایک طرف رکھ دیے جائے تو ان کی عظمت اور بزرگی کے لیے یہی کافی ہے کہ قرآن جو اللہ کی کتاب، رسول کا معجزہ اور سب سے بڑی کتاب ہے، اسی قرآن میں اللہ نے ان کی طہارت کا بھی اور پاکیزگی کا بھی اعلان کیا ہے، ان کی محبت و مودت کو بھی واجب قرار دیا ہے، اور ان کی اطاعت کو بھی واجب قرار دیا ہے، جس آیت کو میں نے پیش کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ان کی اطاعت بھی واجب قرآن سے، ان کی محبت اور مودت بھی واجب قرآن سے، اور ان کی پاکیزگی اور طہارت بھی واجب ضروری اور اعلان ہے قرآن سے۔ تو جن ہستیوں کی طہارت کا اعلان قرآن میں ہے، اطاعت کا اعلان قرآن میں ہے، محبت کا اعلان قرآن میں ہے، تو اور کیا چاہیے؟ کسی ایسی ویسی کتاب کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے خود قرآن میں آئیے اور قرآن ان کا قصیدہ پڑھے۔ مجھے تو ایک بات کہنے دیجیے، یہ قرآن جو ہم پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں سال بھر، جس میں 114 سورے ہیں، 30 پارے ہیں، یہ قرآن مجید جس میں تو 6236 یا 6666 آیتیں ہیں، یہ قرآن صامت خاموش قرآن ہے۔ اہل بیت قرآن ناطق بولتا ہوا قرآن ہے آل محمد۔ ہم اور آپ یا مسلمان یا مومن یا کوئی انسان کیا اہل بیت کے فضائل اور مناقب بیان کرے گا؟ اہل بیت بولتا ہوا قرآن ہے، اور یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہ خاموش قرآن صامت ہے، بلکہ علی علیہ السلام وہ باعظمت ہستی ہے اور اہل بیت وہ باعظمت ہستیاں ہیں کہ جن کی مدح، جن کی تعریف، جن کے فضائل و مناقب ہماری گنہگار زبان کیا بیان کرے گی؟ اہل بیت کے فضائل و مناقب، ان کی عظمت اور بزرگی تو یہ قرآن بیان کر رہا ہے۔ گویا مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ گویا اہل بیت کی عظمت اور بزرگی قرآن بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ ایک قرآن دوسرے قرآن کی فضیلت بیان کر رہا ہے، ان کی بزرگی بیان کر رہا ہے، ان کا مقام بیان کر رہا ہے، ان کے مناقب بیان کر رہا ہے۔ تو قرآن کی فضیلت بیان کرے اسے علی کہتے ہیں، انہیں اہل بیت کہتے ہیں۔ اس قدر عظمت، اس قدر بزرگی ہے،
اور اسی لیے اللہ نے اس آیت میں جو اطاعت مانگی ہے تو اس میں ایک نقطہ جو بہت اہم ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اللہ نے اس آیت میں اطیعوا 2 بار استعمال کیا۔ اگر آپ پوائنٹ پر غور کریں، نقطے پر غور کریں تو اطیعوا کو 2 بار استعمال کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، پھر کہا وہ اطیعوا الرسول۔ اطیعوا کے معنی اطاعت کرو، جمع کا صیغہ ہے، مخاطب، تم اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، اطیعوا الرسول، رسول کی اطاعت کرو۔ لیکن اولی الامر سے پہلے اطیعوا نہیں کہا، استعمال نہیں کیا اللہ نے۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، و اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا، یعنی اطاعت 3 کی مانگی اور لفظ اطیعوا کو 2 مرتبہ رکھا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے۔ ریزن اس کا سبب یہ ہے کہ اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، تو اس کے فوراً بعد کا وہ اطیعوا الرسول، اور رسول کی اطاعت کرو۔ یعنی اللہ نے اپنے نام سے پہلے اطیعوا کا لفظ رکھا، اس کے بعد پھر جب رسول کی اطاعت مانگی تو لفظ اطیعوا رکھا، اطیعوا الرسول۔ یعنی اللہ نے اپنی اطاعت کے بعد اطیعوا اس لیے رکھا کہ میری اطاعت کے بعد ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی میرے بعد بھی کسی کی اطاعت کرنی ہے، لہذا اطیعوا رکھ کے بتایا کہ وہ اطیعوا الرسول۔ اور اطیعوا الرسول کے بعد جب تیسری اطاعت اولی الامر کی مانگی تو اطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطیعوا اللہ کہا کہ ابھی اللہ کے بعد کسی کی اطاعت کرنی ہے تو اطیعوا الرسول، اطیعوا الرسول کے بعد جب کسی کی اطاعت کرنی ہے تو رسول کے پہلے اطیعوا رکھا، لیکن اولی الامر کے پہلے اطیعوا اس لیے نہیں رکھا کہ اب ان کے بعد تمہیں کسی چوتھے کی اطاعت کرنی ہی نہیں ہے۔ یہ عظیم پوائنٹ ہے، نقطہ ہے۔ آن لائن مجلس ہے، ویسی بات بیان نہیں ہو سکتی جیسے روبرو ممبر پر حاضرین کے سامنے بیان ہوتا ہے۔ یعنی اطیعوا 2 بار استعمال ہے، اطاعت 3 کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے پہلے اطیعوا ہے، رسول کے پہلے اطیعوا ہے۔ اللہ کے پہلے اطیعوا اس لیے ہے کہ ابھی رسول کی اطاعت باقی ہے، رسول کے پہلے اطیعوا اس لیے ہے کہ ابھی رسول کے بعد صاحبان امر اہل بیت 12 امام کی اطاعت باقی ہے۔ لیکن اولی الامر کے پہلے اطیعوا اس لیے نہیں رکھا گیا کہ ان کے بعد، علی کے بعد، اولاد علی کے بعد کسی کی اطاعت کرنی ہی نہیں ہے۔ اطاعت صرف 3 کی ہے، اللہ کی، رسول کی اور امام کی۔ ان 3 کی اطاعت واجب ہے۔ اب اس کے بعد جس کی بھی اطاعت ہوگی، چاہے عالم کی، چاہے مجتہد کی، چاہے فقیہ کی، چاہے بزرگوں کی، چاہے استاد کی، چاہے والدین کی، کسی بھی اچھے بزرگ انسان کی اطاعت کرو گے تو اب سب کی اطاعت ان 3 اطاعت کے نیچے رہے گی، انہی کے انڈر میں، انہی کے حکم کی روشنی میں رہے گی۔ ظاہر سی بات ہے عالم کی اطاعت کرو تو اب عالم اگر وہی کہے گا جو اللہ رسول اور امام یعنی اولی الامر کہہ رہے تو اطاعت کرنی ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کرو تو اگر ماں باپ اللہ رسول اور امام کے مطابق بات کہیں گے تو ماں باپ کی اطاعت کرنی ہے، ورنہ اطاعت نہیں کرنی ہے۔ استاد کی اطاعت، بزرگوں کی اطاعت، شوہر کی اطاعت، کسی کی بھی اطاعت، اگر سب کی اطاعت امام کے حکم کے مطابق ہے، رسول کے حکم کے مطابق ہے، اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو تمہیں اطاعت کرنی ہے، ورنہ اطاعت نہیں کرنی ہے۔ اگر ماں باپ کہے بیٹا نماز پڑھو تو اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رسول امام کا حکم ہے نماز پڑھو۔ اگر بھی شوہر بیوی سے کہو کہ پردہ کرے تو اطاعت کرنی ہے، اس لیے کہ اللہ رسول امام کا حکم ہے کہ پردہ کرے۔ اگر شوہر بیوی سے کہے کہ شوہر کی اطاعت ضروری ہے یا مستحب ہے، جو بھی ہے، اگر کہے بے پردہ گھومو تو اطاعت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ اطاعت رسول امام اور اللہ کے مخالف حکم دے رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ 3 اطاعت مطلق ہے، واجب ہے، نہیں ہے، ضروری ہے، اس کے علاوہ چوتھی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اب جو بھی اطاعت رہے گی وہ اللہ رسول امام کی روشنی میں، اور شاید یہی وجہ ہے، نقطے کی بات ہے، اہم بات ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے، رسول کی ہے، امام کی ہے۔ لہٰذا ہم جب کلمہ پڑھتے ہیں تو یہی 3 چیز سامنے آتی ہے، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ۔ ہم لا الہ الا اللہ جب کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ، علی ولی اللہ، اور جب ہم کبھی کسی محفل یا مجلس میں نعرہ بھی لگاتے ہیں، یہاں تک کہ شیعہ اور سنی، شیعہ اپنے پروگرام میں، اہل سنت اپنے پروگرام میں، محرم ہو، محفل ہو، مجلس ہو، میلاد ہو، یا اہل سنت عید میلاد النبی کا جلوس ہو، تو 3 ہی نعرے لگتے ہیں، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری یا علی۔ یہ بات چھوٹی ہے لیکن کوزے میں سمندر ہے،
گویا اس بات کی دلیل ہے کہ اطاعت اللہ کی ہے تو کلمہ لا الہ الا اللہ، نعرہ تکبیر اللہ اکبر. اطاعت اگر رسول کی ہے وہ اطیعوا الرسول تو کلمہ محمد الرسول اللہ اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ. اور اطاعت اولی الامر کی ہے تو کلمہ امیر المومنین علی ولی اللہ و ابناء المعصومین حجج اللہ. اور جب نعرہ لگاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نعرہ حیدری یا علی. اب عزیزان و گرامی، اب توجہ دے کہ پروردگار عالم نے کس قدر عظمت اور بزرگی عطا کی ہے، اور ایک شبہ ایک شک نہ رہے، کوئی تردد نہ رہے، کوئی کنفیوژن آپ محسوس نہ کریں. اگر ایک بڑے سے بڑا عالم بھی ممکن ہے کوئی فتویٰ یا مسئلہ دے تو دوسرے مجتہد کے فتوے میں کبھی کبھی اختلاف ہوتا ہے، 18 20 19 20 جو بھی ہے، جیسے اختلاف ہوتا ہے چاند کا مسئلہ ہے. مثلا ایک مجتہد کہتا ہے کہ نماز تیسری اور چوتھی رکعت میں ایک مرتبہ تسبیحات اربع کافی ہے. ایک مجتہد کہتا ہے نہیں، احتیاط مستحب ہے یا احتیاط واجب ہے یا ضروری ہے 3 مرتبہ پڑھے مثلا فار ایگزامپل. اختلاف ہے، غیر معصوم ہے، لیکن امام کا جو حکم ہے بالکل وہی حکم رسول کا ہے. رسول اور امام کا جو حکم ہے بالکل وہی حکم اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ ہے ان کی اطاعت مطلق. یعنی اگر ہم امام کی اطاعت کریں گے تو اس میں ذرہ برابر بھی کہیں رسول یا اللہ کی اطاعت میں کمی زیادتی واقع نہیں ہوگی. اس لیے کہ اہل بیت کی عظمت کے لیے اللہ نے خود کہا ہے سورہ دہر میں وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. اے اہل بیت تم کچھ چاہتے ہی نہیں، تم وہی چاہتے ہو جو اللہ چاہتا ہے. اس لیے کہ امام کی ہر سانس مرضی پروردگار میں گزرتی ہے. لہذا ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ کے ساتھ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، رسول کے ساتھ اولی الامر یعنی ائمہ معصومین 12 امام کی اطاعت کرتے ہیں. اور 12 امام میں ہر امام کو جس امام پر فخر ناز ہے وہ مولا امیر المومنین کی ذات اور ہستی ہے. کس میں طاقت اور ہمت ہے، کس زبان میں ایسی قوت گویائی ہے کہ جو مولا امیر المومنین کے فضائل بیان کر سکے. پیغمبر اسلام کے مشہور فرمودات ہیں، حدیث ہے، شیعہ سنی علماء کی زبان پر ہے کہ اگر سارے سمندر سیاہی بن جائے، سارے درخت قلم بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے دوات، اور سارے درخت قلم بن جائے، اور سارے جن انس مل کر بیٹھے اور مولا علی کے فضائل، میرے بھائی علی کے فضائل لکھنے بیٹھے تو لکھ نہیں سکتے، اس قدر فضائل ہیں. پیغمبر نے فرمایا یا علی تم کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور خدا کے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور خدا کے، اور خدا کی معرفت کسی نے حاصل نہیں کی سوائے تمہارے اور میرے. اندازہ لگائیے. پھر پیغمبر نے فرمایا انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اللہ نے ان کو نور سے خلق کیا، اپنے نور سے بنایا ہے. اب اندازہ لگائیے، یعنی کیا ہم ویسی قوم ہیں، کیا ہم ویسے شیعہ ہیں جس شان کے ہمارے امام ہیں؟ بالکل بھی نہیں. جس شان کے علی امام ہیں اس شان کے ہم شیعہ بالکل نہیں ہیں. 0 پوائنٹ ہے، اس سے بھی نیچے ہیں ہم. اگر اس سے کوئی نیچے پوائنٹ ہو سکتا ہے تو وہ ہم ہیں. جس شان کے مولا علی شیعہ ہیں، مولا حسن شیعہ ہیں، مولا حسن یا 12 امام جس شان کے مولا علی امام ہیں، یا مولا حسن امام ہے، مولا حسن امام ہے، جس شان کے ہمارے 12 امام رہبر قائد ہادی پیشوار امام ہیں، اس شان کے ہم شیعہ فالوور نہیں ہیں. ہاں اگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس شان کے وہ رسول اور امام ہیں اس شان کے ان کے فالوور، ان کی اتباع پیروی کرنے والے، اطاعت کرنے والے سلمان ہیں ان کے شیعہ، ابو ذر غفاری ہیں، سلمان محمدی ہیں، حضرت مقداد ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری ہیں، یا یہ کہیں کہ حبیب ابن مظاہر ہیں، مسلم ابن اوسجہ ہیں، عابد شاکری ہیں، ابو سمام سیدابی ہیں، تمام اصحاب حسینی ہیں، تمام با وفا رسول کے اور مولا علی کے اصحاب اور ساتھی ہیں اس شان کے کہ جن پر امام کو ناز ہے. مالک اشتر ہیں، حضرت مختار ہیں، قمبر ہیں، میسم ہیں، اور کنیزی میں حضرت فضہ ہیں اس شان کی. یہ کہہ سکتے ہیں کہ واقعی اس شان کی یہ غلام اور کنیز ہے. ہم نہیں ہیں ویسے. تو پروردگار نے بڑی عظمت، بڑا مقام عطا کیا مولا کائنات کو. اس عظمت تک کون پہنچ سکتا ہے؟ بھلا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے کہ علی کی محبت و مودت، اہل بیت کی محبت اور مودت، اور خاص کر آل محمد کی ولایت، اور خصوصاً مولا امیر المومنین کی ولایت کیا وزن رکھتی ہے؟ اس قدر مقام کی حامل ہے امیر المومنین علی علیہ السلام کی ولایت. ایک نقطہ میں پیش کروں گا آج کی مجلس میں جو آن لائن ہے.
مولا امیر المومنین کی شہادت کے ایام ہیں، شبائے قدر بھی ہے، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے دن ہیں۔ پوری روئے زمین پر ان کے چاہنے والے ان کی شہادت، ان کی یاد منا رہے ہیں۔ حالات کے تحت آن لائن مجلسیں چل رہی ہیں، آن لائن ویسی تقریر نہیں ہوتی، مجلس جیسی ہونی چاہیے، لیکن اتنا اندازہ لگائیں، میں نے مرجع تقلید مجتہد آیت اللہ تقی بہجت ایک کتاب میں جب میں نے پڑھا، فارسی کتاب میں حوض علم قم، جس میں عظمت اہل بیت، فضائل اہل محمد بیان ہوئے ہیں مراجعین اور مجتہدین کی زبان سے۔ آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت رحمۃ اللہ علیہ سالکین میں ہے، عارفین میں ہے، مجتہد ہیں، فقیہ ہیں، اللہ کے نیکوکار بندوں میں ہیں، بڑے بڑے علماء اور فقہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زبان سے روایتیں نقل کی ہیں، اس وقت موقع نہیں ہے کسی مجلس میں بیان ہوگا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا ہے جو میں پہلی مرتبہ آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ آیت اللہ تقی بہجت کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام کی محبت اور ولایت وہ طاقت رکھتی ہے۔ کیا جملہ ان کا؟ کہ علی علیہ السلام کی ولایت، مولا امیر المومنین کی محبت اور مودت اور ولایت، اس کے اندر کیا مقام ہے، کیا طاقت ہے، کیا پاور ہے۔ آغا بہجت کہتے ہیں کہ برائے کافر ہم ولایت علی نافع است۔ آپ جملے کو سمجھیں، میں پورا تفصیل سے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ آغا بہجت کہتے ہیں ایک مجتہد کا مطالعہ، ان کی اسٹڈی، انہوں نے کتنی کتابیں پڑھی ہوں گی، کتنی روایت اور حدیث کو دیکھا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک کافر کے لیے بھی علی علیہ السلام کی ولایت نافع، یعنی منافع، بینیفٹ، فائدہ پہنچانے والی ہے۔ کافر، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ محب علی کافر وہ غیر کافر فرق دارد، یعنی ایک کافر جو محب علی ہے اور ایک کافر جو محب علی نہیں ہے، اس کے عذاب میں فرق ہو جاتا ہے۔ یعنی کافر جو علی کی ولایت یا محبت رکھتا ہے، علی سے عشق رکھتا ہے، اور ایک کافر جو علی سے عشق نہیں رکھتا، تو اس کے عذاب میں فرق رہے گا مرنے کے بعد۔ آپ سمجھے؟ یعنی محبت اہل بیت کا اثر کافر کو بھی نفع پہنچاتا ہے۔ محبت علی اور ولایت علی کا نقطے کو غور کرے، پوائنٹ کو غور کرے کہ اگر ایک کافر جو انکار کرتا ہے خدا کا، توحید کا، جو اسلام کا فالوور نہیں ہے، جو خدا رسول امام کو، قرآن کو نہیں مانتا، اسلام کو نہیں مانتا، اگر وہ بھی علی کی محبت کرے تو بقول آغا بہجت اس کے لیے بھی نافع ہے، نفع بخش ہے، بینیفٹ ہے، فائدہ ہے علی کی ولایت کا دنیا یا آخرت میں مرنے کے بعد۔ یعنی اس کو جہنم میں عذاب میں کمی ہوگی، تخفیف ہوگی علی کی ولایت کی بنا پر کہ وہ عشق علی سے اس دنیا سے گیا۔ اس لیے کہ علی کی محبت تو سبھی رکھتے ہیں، عیسائی بھی رکھتے ہیں، سکھ بھی رکھتے ہیں، ہندو رکھتے ہیں، کتنے عشق حسین رکھتے ہیں۔ شیعہ ہونا اور ہے، محبت اہل بیت رکھنا اور ہے۔ شیعہ اثنا شریعہ اور ہے جو 12 کو مانتے ہیں، لیکن ہر محبت رکھنے والا شیعہ نہیں ہوتا۔ وہ الگ بات ہے کہ جو جس سے محبت کرے وہ اس کا شیعہ ہے۔ تو آپ نقطے پر غور کریں، اگر بقول آغا تقی بہجت کہ علی کی ولایت کافر کو نفع پہنچا سکتی ہے، تو پھر اسے کتنا نفع پہنچائے گی جو مسلمان ہے، اسلام کی دولت رکھتا ہے؟ پھر اسے کتنا علی کی ولایت نفع پہنچائے گی جو اسلام کے ساتھ ایمان کی دولت رکھتا ہے، مومن ہے؟ پھر اسے کتنا نفع پہنچائے گی کہ جو پورے 12 امام کی محبت رکھتا ہے، جو انسان بھی ہے، مسلمان بھی ہے، مومن بھی ہے، سید بھی ہے، شیعہ اثنا شریع ہے؟ اگر وہ اپنے مولا کی ولایت رکھے تو اسے کتنا نفع پہنچائے گی، کتنا عظیم مقام ہے اس کا۔ تو لہذا ولایت امیر المومنین کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں محبت اہل بیت ایک طالب علم کی آواز ہے۔ بات صحیح ہے تو تصدیق کرے، بات غلط ہے تو اصلاح کرے۔ محبت اہل بیت عبادت ہے، بلکہ میں ایک بات یہ کہوں گا ایک طالب علم ہونے کے ناطے کہ محبت اہل بیت عبادت نہیں ہے، صرف نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے۔ محبت اہل بیت اور علی کی ولایت روح عبادت ہے۔ نماز کی روح کا نام علی کی ولایت ہے، روزے کی روح میرا دعویٰ ہے، میرا چیلنج ہے، ناقص مطالعہ ہے، اسٹڈی ہے، ہوم ورک ہے۔ علی کی ولایت روح عبادت ہے۔ یعنی اب جتنی بھی عبادتیں ہیں اسلام میں وہ سب عبادات ہیں، لیکن اس عبادت کی روح کا نام محبت و مودت اہل بیت اور ولایت امیر المومنین ہے۔ فما بلغت رسالتہ،
اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا، جیسا کہ آپ سنتے ہیں یا ایھا الرسول، قرآن کیا سورہ مائدہ کی غالباً آیت ہے، جب ہم واقع غدیر بیان کرتے ہیں، عید غدیر مناتے ہیں، تو یہ آیت سامنے آتی ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ اللہ کہہ رہے رسول سے اگر آپ نے یہ پیغام نہیں پہنچایا تو گویا آپ نے اپنی رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا، کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اسلام کا کوئی میسیج نہیں دیا۔ یعنی رسول اللہ نے نماز دی، روزہ دیا، حج دیا، مسلمانوں کو حجاب دیا، پردہ دیا، خمس و زکوٰۃ دیا، فروع دین، اصول دین، حرام حلال نجیس پاک، عبادات معاملات اخلاقیات، ہر چیز بتائی، لیکن ولایت علی پہ اللہ کہہ رہے کہ اگر علی کی ولایت نہیں دیا فما بلغت رسالتہ، اگر یہ میسیج، یہ پیغام، یہ تبلیغ نہیں کی تو گویا آپ نے اسلام کا کوئی کام انجام نہیں دیا۔ یعنی اس پر سارا اسلام رکا ہوا ہے، تو یہ روح اسلام ہے کہ نہیں؟ یہ روح نماز ہے کہ نہیں؟ جو نبی نماز پہنچا چکے، جو رسول روزہ پہنچا چکے ہیں، اللہ اس موقع پہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ نے نماز نہیں پہنچائی تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، روزہ نہیں پہنچایا تو کوئی پیغام نہیں پہنچایا، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا تو آپ نے کوئی پیغام نہیں پہنچایا، فما بلغت رسالتہ، آپ نے گویا تبلیغ اسلام نہیں کی۔ یعنی علی کی ولایت اس قدر وزن رکھتی ہے۔ آغا بہجت کی جو بات ہے، اس کے بعد پھر اللہ کی بات دیکھیے، انہیں علی اللہ کا کہنا اس بات کی تاکید ہے کہ اگر علی کی ولایت رسول نہ پہنچائے تو گویا پورا اسلام ہی نہیں پہنچایا ہے۔ تو جب رسول اس پیغام کو نہ پہنچائے، ولایت علی کو، من کنت مولا فاذا علی مولا کو، تو گویا انہوں نے نماز، روزہ، حج، خمس و زکوٰۃ کوئی چیز نہیں دی۔ تو پھر جب رسول کے لیے اتنی تاکید ہے تو کلمہ پڑھنے والے کی حیثیت ہی کیا ہے کہ وہ علی کی محبت و مودت اور ولایت کو چھوڑ کر اپنی نمازوں پر فخر پیش کرے، اپنے روزوں پر اترائے، اپنی تلاوت قرآن پر ناز کرے۔ ہر چیز خاک ہے اس ولایت کے بغیر۔ ہاں ایک چیز ہے تاکہ آپ مس یوز نہ کریں کہ ولایت علی اور عبادت خدا کے ساتھ آپ علی کی ولایت کو مس یوز نہ کریں، اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائیں، مقصد علی کو زندہ رکھیں اپنی حیات میں، محبت اہل بیت کا جو مقصد ہے اس کو زندہ رکھیں۔ یہ دیکھیں کہ اہل بیت تم سے کیا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت نے وہی کیا جو اللہ چاہتا ہے۔ تم اگر شیعہ اثنا شری ہو تو وہی کرو جو اہل بیت چاہتے ہیں، تاکہ مقصد بھی زندہ رہے، جیسے سلمان و ابوذر نے کیا، جیسے باوفا شیعوں نے کیا، جیسے میثم اور قنبر نے کیا، جیسے حبیب بن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ اور اصحاب حسینی نے کیا، جیسے جناب فضا نے کیا، جیسے مالک اشتر نے کیا، جیسے جابر ابن عبداللہ انصاری نے کیا۔ انہوں نے محبت، مودت، ولایت، عبادت، خوف، معرفت اور مقصد اہل بیت کو زندہ رکھا، ان سب چیزوں کو ایکسیپٹ کیا اور آگے بڑھے۔ ہم اور آپ تو کہیں اور نکل پڑتے ہیں۔ بہرحال ان باتوں کی طرف میں آپ کو لے جانا نہیں چاہتا۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس شہادت امیر المومنین ہے، مولا کی شہادت کی مجلس ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ پروردگار نے تمہارے مولا کو، تمہارے اہل بیت کو کس قدر عظیم مقام عطا کیا ہے۔ دنیا رسول سے، اہل رسول کو کبھی جدا نہیں کر سکتی، کبھی ہٹا نہیں سکتی۔ آپ دیکھ لیجئے پروردگار نے جو درود رکھی، صلوات رکھی ہے، جو ہم صلوات پڑھتے ہیں تمام مسلمان، اس میں آپ دیکھ لیجئے جب ہم صلوات پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد، یعنی پروردگار رحمت بھیج، رحمت نازل کر رسول اور آل رسول پر۔ آل رسول سے کبھی بھی کسی مقام منزل میں الگ نظر نہیں آئے گی، جدا نہیں ہوگی۔ لوگ کتنا بھی کسی کو رسول سے قریب کریں وہ قریب ہو نہیں سکتا، لیکن اللہ جس کو رسول سے قریب کر دے اسے کوئی رسول سے دور نہیں کر سکتا۔ اور پھر رسول کا یہ کہنا کہ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، میرا گوشت ان کا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے۔ اللہم والمن والا ہو وادمن آدھا ہو، پروردگار تو اس کو دوست رکھ، علی جو علی کو دوست رکھے، اور تو اس کا دشمن ہو جائے جو علی کا دشمن ہو جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک نقطے کی طرف آپ کو متوجہ کرتا ہوں، ایک چھوٹی سی بات ہے۔ اب اندازہ لگا، یہ صلوات ہے، حدیثیں ہیں، اہل بیت تو رسول کے نور میں شریک ہے، انا وعلی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں۔ یہ تو سب حقیقت پر مبنی ہے، لیکن یہ باتیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ لوگ آل کو رسول سے جدا کرنا چاہتے ہیں، دور رکھنا چاہتے ہیں، اور کسی اور کو ٹھوسنا چاہتے ہیں، رسول کے قریب کرنا چاہتے ہیں۔ میرا اشارہ آپ سمجھ رہے ہیں، لیکن اندازہ لگائیے بظاہر پیغمبر اسلام جب اس دنیا میں آئے 17 ربیع الاول کو، تو ہاں آپ دیکھیں پیغمبر کی ولادت کے ساتھ
ہم چھٹے امام کی بھی ولادت مناتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی۔ جب پیغمبر اس دنیا سے گئے 28 صفر کو، تو ہم پیغمبر کی رحلت، وفات اور شہادت کے ساتھ ہم ہمارے امام حسن علیہ السلام دوسرے امام کی بھی شہادت مناتے، رسول کی وفات یا رحلت اور شہادت کے ساتھ۔ پیغمبر اسلام کی جو عمر مبارک، سن مبارک ہے، وہ 63 سال ہے، 63 ایئرس۔ لیکن ہم جب تاریخ میں دیکھیں تو مولا علی کی بھی عمر مبارک، سن مبارک 63 ایئرس، 63 سال ہے۔ آپ غور کریں میں کیا کہہ رہا ہوں، دنیا اہل بیت کو رسول سے الگ کر ہی نہیں سکتی۔ حدیثیں اپنی جگہ ہیں، جیسے میں نے مختصر بیان کیا، اللہم کلامی دمو کا دمی انا و علی من نور واحد، صلوات دلیل ہے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، محمد کے ساتھ آل ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ جب رسول آئے ہیں تو چھٹے امام کتنے دنوں کے بعد رسول کے بعد آئے، لیکن اللہ نے اسی تاریخ میں چھٹے امام کو اس دنیا میں بھیجا جس تاریخ میں اپنے رسول کو بلایا تھا۔ امام حسن کو شہادت کتنے دنوں کے بعد ملی ہے، لیکن اللہ نے امام حسن کو شہادت میں شامل کیا رسول کی وفات کی تاریخ 28 صفر میں، اور حیات میں عمر کو برابر کیا علی کے ساتھ 63 سال میں۔ یعنی جب رسول آئے تو امام صادق ساتھ میں ہیں، جب رسول دنیا سے گئے تو امام حسن ساتھ میں ہیں، اور جب رسول کی عمر مبارک کو دیکھے تو علی ساتھ میں ہیں، عمر میں اہل بیت ساتھ میں ہیں، شہادت میں ساتھ میں ہیں، ولادت میں ساتھ میں ہیں۔ اندازہ لگا لے اللہ اہل بیت کو ان سے الگ دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ جب عمر دیکھو گے تو علی ساتھ میں نظر آئیں گے، ولادت دیکھو گے تو امام صادق ساتھ میں نظر آئیں گے، شہادت دیکھو گے، وفات رسول دیکھو گے، رحلت دیکھو گے تو امام حسن ساتھ میں نظر آئیں گے۔ ہر جگہ اہل بیت رسول کے ساتھ ہیں، رسول اہل بیت کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ یہ خاندان وہی ہے۔ اور اسی لیے رسول بات کہہ کر گئے، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد۔ ہم میں سب کے سب محمد ہے، چاہے پہلا ہو، چاہے درمیانہ ہو، چاہے آخری ہو، کل کے کل محمد ہے۔ رفتار میں، گفتار میں، فکر میں، سوچ میں، بیان میں، اقوال میں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جو بات پہلا محمد کہے گا وہی وہی بات آخری محمد کہے گا، جو فکر پہلے کی وہی بیچ والے کی وہی آخری کی، ان میں فرق نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نور ہیں، یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ ایک ساتھ بنے ہیں، لیکن الگ الگ ہادی بن کر الگ الگ زمانے میں آئے ہیں۔ یہ حکم خدا ہے، یہ مصلحت خدا ہے۔ تو پروردگار عالم نے اس قدر عظیم مقام عطا کیا ہے۔ باتیں بہت ساری ہیں، اس مختصر وقت میں ساری باتیں بیان نہیں ہو سکتی۔ پروردگار عالم نے جس بندے کو ولادت کے لیے اپنے گھر کا انتخاب کیا اور شہادت کے لیے بھی اپنے گھر کا انتخاب کیا ہے، اس بندے کی عظمت کون بیان کر سکتا ہے؟ دنیا میں تنہا علی کی ذات ہے جنہیں اللہ نے ذوالفقار عطا کی ہے۔ اگر ہم یہ بات کہیں تو خود رسول کے اقوال میں یہ ہے کہ جو فضیلت اللہ نے علی کو عطا کی ہے، کچھ فضیلتیں، کچھ مقام، اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ مثلاً اگر علی علیہ السلام کی ولادت خانہ کعبہ میں ہے تو آدم سے قیامت تک کوئی اس میں شریک نہیں ہے اس شرف میں۔ اگر علی علیہ السلام کی شہادت مسجد کوفہ میں ہے تو آدم سے لے کے قیامت تک کوئی شریک نہیں، کوئی نبی شریک نہیں ہے، کوئی رسول شریک نہیں ہے، حتیٰ کہ پیغمبر اسلام بھی اس فضیلت میں شریک نظر نہیں آتے کہ علی علیہ السلام کی ولادت مسجد میں، خانہ کعبہ میں، شہادت مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام کو اللہ نے ذوالفقار عطا کی، کوئی شریک نہیں ہے۔ علی کی زوجہ جیسی فاطمہ بے مثال، کوئی شریک نہیں ہے جیسی زوجہ فاطمہ علی کو ملی۔ کسی کو ملی ہے؟ کسی نبی کو نہیں، کسی رسول کو نہیں، کسی کو نہیں۔ پوری مخلوق الہی میں جو ولادت کا مقام علی کو کسی کو نہیں، جو شہادت کا مقام مسجد میں علی کو کسی کو نہیں، اللہ نے علی کو ذوالفقار نازل کی، کسی کو نہیں۔ اللہ نے علی کو حسن حسین جیسے بیٹے دیے جو جوانان جنت کے سردار ہیں، امام ہیں، معصوم ہیں، کسی کو نہیں ہے۔ ہے کوئی شریک اس فضیلت میں؟ کوئی نہیں ہے۔ جب نبی رسول نہیں ہے تو ہماری آپ کی کسی اور کی حیثیت ہی کیا ہے؟ یاد رکھیے علی سب کچھ ہے، خدا رسول کو چھوڑ کر، انہیں اللہ اور رسول اللہ کی ذات کو چھوڑ کر علی سب کچھ ہے، اور علی کے مقابل میں یہ سارا عالم اسلام، ساری دنیا، ساری مخلوق کچھ بھی نہیں ہے۔ انبیاء سے بھی اونچا مقام ہے علی کا، فرشتوں سے اونچا مقام ہے علی کا، اور علی کی ولایت ہم پر واجب نہیں ہے، صرف ہم پر واجب نہیں ہے، مسلمانوں پر، انسانوں پر، مومنین پر، تمام جن و انس پر علی کی ولایت واجب ہے۔
یہاں تک کہ شیخ صدوق جیسے بزرگ عالم دین نے روایت کو نقل کیا ہے کہ علی علیہ السلام کی ولایت انبیاء، فرشتوں اور ملائکہ پر بھی واجب ہے۔ سوچیے، انبیاء پر، نبی پر، رسولوں پر واجب ہے، ملائکہ اور فرشتوں پر علی علیہ السلام کی ولایت واجب ہے، تو مسلمان کی، ہمارے جیسے گنہگار مومن کی حیثیت ہی کیا ہے کہ اس ولایت کو چھوڑ کر ہم بہانہ بنائیں اور ادھر ادھر نکل پڑیں؟ ہم اپنی ہلاکت کا اعلان کریں گے، ہم جہنم کی طرف دوڑیں گے اگر ان کی ولایت، ان کی عظمت کو نہیں سمجھیں گے۔ علی کی ولایت فرشتوں پر واجب ہے، انبیاء پر واجب ہے۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کی باقاعدہ روایت ہے معتبر، یہاں تک کہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ اللہ نے کسی نبی کو نبی نہیں بنایا جب تک اس نے اللہ کی توحید، رسول کی رسالت اور علی کی ولایت کا اقرار نہیں کر لیا ہے۔ جانے اللہ کی توحید، لا الہ الا اللہ، رسول کی رسالت محمد رسول اللہ، اور علی کی ولایت علی ولی اللہ کا اقرار کرنے کے بعد اللہ نے ہر نبی کو تاج نبوت پہنایا ہے۔ تو جب نبی ان کی ولایت کے بغیر نبی نہیں بن سکتا تو کوئی مسلمان اس علی کی ولایت کے بغیر مسلمان کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مومن صاحب ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا وہ مومن ہی کیا جو قلہ ایمان کی ولایت نہ رکھے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مومن کہتے ہی اسی کو ہیں کہ جو 12 امام کی ولایت محبت اور محبت رکھتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس قدر عظیم مرتبہ ہے تمہارے مولا کا۔ میں زیادہ وقت نہیں لے سکتا، آن لائن مجلس ہے اور میں نے ویسے تقریر و مجلس نہیں پڑھی ہے، ویسے تقریر نہیں کی ہے جیسے مجھے کرنی چاہیے۔ بڑا عظیم مقام، بڑا عظیم شرف ہے، خدا کی قسم، اتنا باشرف انسان کی جس کی فضیلت کے مقابل میں کسی کی فضیلت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے ہم سب کا، یہ عقیدہ وہی ہے جو اللہ رسول امام نے ہمیں بتایا، جو قرآن نے بتایا ہے۔ عقیدہ تیرا میرا نہیں ہوتا، عقیدہ میرا آپ کا نہیں ہوتا۔ میں نہیں کہہ سکتا یہ میرا عقیدہ ہے یا آپ کا عقیدہ ہے، عقیدہ وہی ہے جو اللہ رسول امام نے بتایا ہے۔ اس بنا پہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن نے بتایا، اللہ رسول امام نے بتایا، جو کتابوں میں ہمیں بتایا گیا علماء فقہاء کی طرف سے۔ وہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد سب سے افضل رسول اللہ کی ذات ہے، اور رسول اکرم کے بعد سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ اولین اور آخرین میں مولا امیر المومنین کا مقام ہے، ائمہ معصومین کا مقام ہے۔ سب سے افضل، انبیاء سے افضل، رسولوں سے افضل، ملائکہ سے افضل۔ جب نبی اور ملک سے افضل ہیں تو انسانوں کی اور عام کلمہ پڑھنے والوں کی کوئی حیثیت اور قیمت نہیں ہے۔ محبت اہل بیت کے ہم محتاج ہیں، اہل بیت ہماری، محبت اہل بیت ہماری محتاج نہیں ہے۔ یاد رکھیے، اس محبت سے ہمیں فائدہ ہے، ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسے اللہ کی نماز ہم پڑھیں تو اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، ہمیں فائدہ ہے۔ اللہ تمہاری نمازوں کا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہاری عبادت کا محتاج نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد۔ اللہ عبادتوں کا محتاج نہیں ہے، ہم محتاج ہیں۔ اسی طریقے سے اہل بیت اپنی محبت میں کسی مخلوق خدا کے محتاج نہیں ہے، بلکہ ساری مخلوق ان کی عظمت، بزرگی، محبت اور ولایت کی محتاج ہے۔ لہٰذا اس مقام کو اگر دیکھیں تو پروردگار عالم نے اس قدر فضیلت مآب ہستی اور مولا اور آقا اور امام تمہیں عطا کیا ہے۔ ابھی تمہاری ذمہ داری ہے کہ محبت اہل بیت اور ولایت علی کے ساتھ اپنی زندگی کو آگے بڑھائیں، اللہ کی عبادت، اہل بیت کی محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ بڑا عظیم مقام ہے۔ انشاءاللہ کسی مجلس میں ہم اس عظیم عظمت اور مقام کو بیان کریں گے، لیکن اتنا سن لیں، جس کا اتنا عظیم مقام ہے اس کے لیے تمام علماء کا اعلان ہے، مراجع کا اعلان ہے، تمام فقہاء کا اعلان ہے کہ تاریخ کی مظلوم ترین شخصیت علی ہے۔ تاریخ انسانیت کا سب سے مظلوم انسان علی سے زیادہ مظلوم کوئی بھی نہیں ہے عزیز اور دوستو، مظلوم ترین۔ لیکن ایک بات کہہ کے میں آگے بڑھوں گا کہ علی تاریخ کائنات اور تاریخ انسانیت اور اولاد آدم میں مظلوم ترین ضرور ہے، مگر تاریخ کائنات میں اور اولاد آدم میں سب سے مضبوط اگر کوئی بندہ ہے تو وہ علی ہی ہے۔ علی مظلوم بھی ہے، علی مضبوط بھی ہے، قوی بھی ہے۔ علی مظلوم ہے سب سے زیادہ،
لیکن علی سب سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے اللہ کے لیے حق بن کر باطل کے سامنے، اللہ کی طرف سے نمائندہ بن کر شیطان کے سامنے، طاغوت کے سامنے، اللہ رسول کے مخالفین کے سامنے، اسلام کے دشمنوں کے سامنے، انسانیت کے دشمنوں کے سامنے۔ عزیزان گرامی، یہ تاریخ مولا امیر المومنین کی شہادت کی تاریخ ہے۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ پھر وہ مظلوم امام، وہ تاریخ انسانیت کا مظلوم ترین انسان جو اس دنیا میں 63 سال باحیات رہا، اور مولا امیر المومنین 40 ہجری میں اس دنیا سے چلے گئے۔ تو سوچنے کی بات ہے عزیزان گرامی کہ وہ قیامت خیز رات بھی آئی ہے علی کی زندگی میں۔ وہ انسان جو قدم قدم پر ہر سانس میں زمانے کے لیے مشکل کشا ہے، اللہ کا ولی ہے، رسول کا جانشین ہے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں کا ہمدرد اور مدد کرنے والا ہے، انسانیت کا مسیحا ہے، انبیاء اور ملائکہ کو جس پر فخر ہے، یہاں تک کہ دشمن کو بھی جس کی فضیلت اور مقام پر ناز ہے، وہ علی 40 ہجری میں وہ قیامت خیز رات بھی آئی ہے کہ جب شب 19 رمضان آئی ہے تو تاریخ اور مقاتل نے لکھا ہے آج ہمارا اور آپ کا مولا اس تاریخ میں شب 19 میں اپنی چھوٹی بیٹی حضرت ام کلثوم صلوات اللہ وسلامہ علیہا کا مہمان ہے۔ آج شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا علی مہمان ہے، باپ اپنی بیٹی کے گھر مہمان ہے شب 19 رمضان کو۔ اور تاریخ نے لکھا ہے کہ جب علی اپنی بیٹی کے گھر پر ہیں اور وقت افطار قریب ہوا، افطار کا وقت، اور شہزادی نے باپ کے سامنے دسترخوان پر افطار میں 2 چیزیں رکھی، نمک اور دودھ۔ آپ خود انصاف کیجئے کہ ہم افطار میں کتنی نعمتیں کھاتے ہیں، خدا کی کتنی چیزیں کھاتے ہیں، کس قدر کتنے قسم کے پکوان ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہم نے اللہ کی کبھی ویسی اطاعت اور بندگی کی نہیں، نہ کوئی کر سکتا ہے، کی ہی نہیں ہے۔ لیکن وہ علی جس نے ساری زندگی جو کی روٹی پہ گزاری ہے، اور جب اس کے سامنے افطار میں، اس تاریخ میں، اس شام میں، اس قیامت خیز شام میں بیٹی نے 2 چیزیں رکھی، نمک اور دودھ، اور جیسے علی نے دیکھا تو آواز دی، بیٹی ام کلثوم، تم نے کبھی دیکھا کہ تمہارے باپ علی نے ایک وقت میں 2 غذا کھائی ہو؟ وہ بیٹی کتنی سمجھدار تھی کہ جس نے باپ کے اشارے پر دودھ اٹھا لیا اور نمک کو رہنے دیا۔ کیا مصلحت تھی امامت کی، مولا علی کی، کہ جب بیٹی نے دودھ اور نمک رکھا تو علی نے کہا کہ ایک چیز اٹھا لو۔ کبھی علی نے ایک وقت میں 2 غذا نہیں کھائی، اور علی نے اشارہ کیا دودھ کی طرف کہ اس کو اٹھا دو۔ بیٹی سمجھدار، آخر علی کی بیٹی ہے، دودھ کو ہٹایا۔ لیکن یہ راز سمجھ میں نہیں آیا کہ نمک رہنے دیا اور دودھ کو ہٹایا، لیکن یہ راز بعد میں سمجھ میں آیا۔ کب؟ جب علی کے سر اقدس پر ظالم ابن ملجم نے ضربت لگائی تو تاریخ اور مقاتل نے لکھا، اور تمام علماء پڑھتے ہیں کہ اس وقت جب زخم گہرا تھا اور جراح نے دیکھا تو فوراً دودھ طلب کیا۔ اجرکم علی اللہ۔ آپ بہت روئیں گے عزیزوں اور دوستوں، میں نے مجلس ختم کی، میں نے ویسی مجلس نہیں پڑھی ہے جیسی مجلس پڑھنی چاہیے۔ اجرکم علی اللہ۔ یقیناً آپ کا گریہ جاری ہوگا، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوں گے، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہوں گی۔ آپ جہاں جہاں بھی مجلس سن رہے ہیں، دودھ ہٹا دیا گیا، اور جب ضربت لگی تھی اور جراح نے گہرا زخم دیکھ کر دودھ طلب کیا تھا، اس وقت یہ راز سمجھ میں آیا کہ واقعاً یہ علی نے دودھ اس وقت کیوں ہٹا دیا، اور اب علی جراح دودھ طلب کر رہا ہے۔ جزاکم ربکم خیرن جزا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم شہادت آل محمد کے، سوائے غم آل محمد کے۔ عزادارو، اتنا سن لیجئے، پھر یہاں تک کہ اس شب کی سحر آئی، اور یہاں تک کہ جب سحر کے قریب، مقاتل نے تو بہت کچھ لکھا ہے، تاریخ اور مقاتل نے لکھا ہے اسی شب میں علی بے چین تھے، مضطرب تھے، بار بار حجرہ عبادت کی طرف جاتے تھے اور پھر حجرہ عبادت سے باہر نکلتے تھے۔ شہزادی ام کلثوم نے پوچھا، بابا آپ اتنے بے چین کیوں ہیں، بار بار حجرہ عبادت میں داخل ہوتے باہر نکلتے ہیں؟ تو ایک مرتبہ علی نے کہا، بیٹی یہ تیرے باپ کی زندگی کی آخری رات ہے، تیرا باپ
یہ باپ کے اوپر اتنا لرزہ کیوں طاری ہے، یہ اتنی کیوں کپ کپی ہے، یہ علی اتنے لرز کیوں رہے ہیں؟ جو علی نے خیبر، خندق، بڑے بڑے معرکے طے کیے ہیں، جو علی کبھی کسی سے نہیں ڈرا ہے۔ علی نے یقیناً فرمایا بیٹا ام کلثوم، اب تیرا باپ جو ہے وہ کسی دشمن کے مقابل میں نہیں جا رہا ہے، کسی طاقت کے مقابل میں نہیں ہے، کسی اسلام کے معرکے میں نہیں ہے، اپنے خالق کی بارگاہ میں جا رہا ہے، لہذا یہ لرزہ ہے بدن میں، یہ کپ کپی ہے، یہ خوف طاری ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو، یہاں تک کہ وہ وقت سحر قریب آیا اور علی بیت الشرف سے نکلے، اور جیسی بیت الشرف سے نکلنا چاہتے ہیں تو مقاتل نے لکھا گھر کی پلی ہوئی مرغابیوں نے علی کے ابا کا دامن اپنی چونچ اور منقاروں سے تھام لیا۔ علی نے پلٹ کر آواز دی، حسن دیکھو یہ مرغابیاں جو بے زبان جانور ہیں، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا۔ یہ ابھی 19 رمضان ہے، شب 19 رمضان، سحر ہے، ابھی علی مسجد کی طرف جا رہے ہیں، بیت الشرف چھوڑ رہے ہیں، لیکن گھر کی مرغابیوں نے جیسے ہی دامن تھاما، علی نے پلٹ کر حسن کو آواز دی، امام حسن کو، بیٹا حسن یہ پرندے، یہ بے زبان جانور، ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، ورنہ ان کو آزاد کر دینا، کہیں یہ بھوکے پیاسے نہ رہنے پائے۔ علی جانور کو بھی بھوکا پیاسا دیکھنا گوارا نہیں کرتا۔ میں ہاتھ جوڑ کر مسلمانوں سے کہوں گا یہ علی کی مظلومیت نہیں ہے تو کیا ہے، اس سے بڑھ کر کیا مظلومیت ہو سکتی ہے؟ میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یہ علی، ابھی یہ 40 ہجری کا کوفہ ہے کہ اگر گھر کے پلے ہوئے جانور آپ کے ابا کا دامن تھام لے تو آپ سے برداشت نہ ہو، اور آپ اپنے بیٹے حسن کو وصیت کریں، مولا حسن کو، حسن ان کے آب و دانہ کا خیال رکھنا، دیکھو یہ بھوکے پیاسے نہ رہے، ان کو آزاد کر دینا۔ اے مولا، ارے 40 ہجری میں جانوروں کی پیاس کا اتنا خیال اور بھوک کا، ذرا مولا 61 ہجری میں تو دیکھیے، یہی کوفہ ہوگا جب کربلا میں شہادت کے بعد آپ کی زینب ام کلثوم، آپ کی سکینہ اسیر ہو کر کربلا سے کوفہ آئے گی، آپ کا حسین 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا، آپ کا عباس 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، آپ کا علی اصغر، آپ کے قاسم و علی اکبر و عنو محمد، اور آپ کی یہ بیٹیاں زینب ام کلثوم اسی کوفہ میں بھوکی اور پیاسی آئے گی۔ لیکن جس امام کو جانوروں کی بھوک اور پیاس کا خیال ہے، اللہ رے مسلمانوں کو اس علی کی اولاد کی پیاس کا اور بھوک کا خیال نہ رہا، انہیں پیاسا شہید کر دیا اور پیاسا اسیر کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام لے کر چلے۔ مجھے اس موقع پر ایک جملہ کہنے دیجئے، اجرکم اللہ، یقیناً آپ کی آوازیں بلند ہیں، ایک جملہ کہنے دیں۔ کل 40 ہجری میں، یعنی 40 ہجری میں باپ بیٹی کا مہمان تھا، یعنی اسی تاریخ میں باپ بیٹی کا مہمان تھا، لیکن 61 ہجری میں جب ام کلثوم اسیر ہو کر آئی، زینب اسیر ہو کر آئی، تو میرا دل کہتا ہے یقیناً شہزادی ام کلثوم نے کہا ہوگا بابا کل آپ میرے مہمان تھے، آج بیٹی کوفے میں آپ کی مہمان بن کر آئی ہے۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ ادھر علی بیت الشرف سے چلے، اور جیسے ہی علی باہر نکلے، پیچھے سے آہٹ محسوس ہوئی، کیا دیکھا؟ شہزادے حسن حسین بھی آ رہے ہیں۔ علی نے پلٹ کر حسن حسین کو آواز دی، میرے لال تم آج گھر میں رہو، مسجد میں نہ آنا، مجھے نہیں معلوم یہ مقتل کا جملہ ہے۔ علی مسجد میں پہنچے، لیکن جیسے ہی صحن مسجد میں اس ظالم کو سوتے ہوئے دیکھا، عبد الرحمن ابن ملجم کو، علی نے بیدار کیا، اور بیدار کرنے کے بعد کہا اٹھ، وقت اذان ہے۔ مقاتل میں اختلاف ہے، علی مسجد میں داخل ہوئے، گلدستہ اذان پر گئے، اذان دی، اور صحن مسجد سے جو ظالم سو رہا تھا اس کو بیدار کیا۔ ارے جانتا ہے میرا امام جو زمین سے زیادہ آسمانوں کا علم رکھتا ہے، جو سمندر کی تہہ کا علم رکھتا ہے، وہ امام جانتا ہے کہ یہ عبد الرحمن ابن ملجم ملعون مجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے، مجھے ضربت لگانے کے لیے آیا ہے، لیکن تب بھی وقت نماز علی نے قاتل کو، ظالم کو بیدار کیا ہے، گویا ایک میسیج دیا ہے کہ دیکھو وقت نماز علی اپنے قاتل اور ظالم اور دشمن کو بھی سوتا ہوا نہیں گوارا کر سکتا، سوتا ہوا نہیں دے سکتا، تو بھلا وہ چاہنے والے کا سونا کیسے گوارا کرے گا؟ وقت نماز
اجرکم اللہ۔ علی نے ظالم کو بیدار کیا، ادھر علی نے نماز کی نیت باندھی، اور جیسے ہی علی سجدے میں گئے ہیں، ارے ظالم نے وہ زہر آلود تلوار چلائی، سر اقدر پہ تلوار چلی، فضا میں آواز گونجی، قد قتل امیر المومنین، ہائے علی مارے گئے، علی قتل کر دیے گئے، اجرکم اللہ۔ جیسے ہی فضا میں قد قتل امیر المومنین کی آواز گونجی، ادھر شہزادی ام کلثوم و زینب دوڑی ہوئی بھائی کے پاس آئی، بھیا خبر تو لو، مسجد میں جاؤ، دیکھو بابا پر تو کچھ نہیں گزری۔ ادھر شہزادے دوڑے ہوئے مسجد میں آئے، ارے سر علی پر ضربت لگی ہوئی، خون جاری ہے۔ حسن نے نماز پڑھائی اور پھر باپ کو زخمی حالت میں لے کر شہزادے مسجد سے بیت الشرف کی طرف چلے۔ اجرکم اللہ۔ میں نے مجلس ختم کی، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے، لیکن آخر مجلس میں اتنا سن لے، جیسے ہی بیت الشرف کے قریب علی کو لے کر پہنچے تو مقتل کا جملہ ہے، علی نے حسن حسین سے کہا میرے بچوں اب چاہنے والوں سے کہہ دو کہ ذرا وہ دور ہو جائیں یا چلے جائیں، اس لیے کہ گھر قریب ہو رہا ہے، جب میری بچیاں مجھے دیکھ کر روئیں گی تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ان کی گریہ کی آواز نامحرموں کے کان میں جائے۔ میں نے مجلس ختم کی، عزادارو آپ سمجھ گئے ہوں گے، پھر میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا یا علی ابھی 40 ہجری میں آپ کو زینب ام کلثوم کے رونوں کی آواز بھی ارے نامحرموں کے کان تک نہ پہنچے، یہ گوارا نہیں ہے، لیکن مولا اس وقت کیا کیجئے گا جب آپ کی یہ بیٹیاں شہزادیاں بے مقنب و چادر کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، اور کوئی مونس و مددگار نہ ہوگا، تماشائیوں کا مجمع ہوگا۔ اجرکم اللہ، جزاکم ربکم خیرن جزا۔ علی کو بیت الشرف میں لایا گیا، اہل بیت رسول میں کوہرام برپا ہوا، شہزادیاں رونے لگی، حسن حسین رونے لگے، ارے سب کے سب رو رہے ہیں۔ میں کہوں گا سنبھل کے روئیے گا، اپنے آنسو سنبھال کے رکھیے گا، اس لیے کہ آج رو رہے ہیں، لیکن اس وقت کیا کیجئے گا جب سکینہ کے رخساروں پہ تماچے لگیں گے۔ اجرکم اللہ۔ عزادارو بس مجھے نہیں معلوم کس شان سے کس دل سے شہزادیوں نے اور شہزادوں نے اپنے باپ کو رخصت کیا ہوگا، لیکن اتنا کہوں گا کہ جب حسن حسین رونے لگے تو علی نے تسلی دی تھی کہ حسین نہ رو، حسین نہ رو، لیکن جب زینب ام کلثوم رونے لگی تو علی بھی بچیوں کے ساتھ رونے لگے۔ میں کہوں گا آنسوؤں کو سنبھال کے رکھو کہ جب آپ کی بچیوں پر شمر کے تازیانے ہوں گے، آپ کی سکینہ پہ رخساروں پہ تماچے لگیں گے، خیموں کو آگ لگے گی، اس وقت بھی آپ کو رونا ہوگا۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اجرکم اللہ۔ اور یہاں تک کہ جب علی کا جنازہ اٹھنے لگا تو عزادارو یہ جنازہ اٹھا، سب کی شہزادی زینب ام کلثوم بھی جنازے میں شریک تھی، اور یہاں تک کہ حسن حسین اور مولا عباس بھی جنازے میں شریک ہیں، چاہنے والے شریک ہیں۔ علی کا جنازہ چلا اور یہاں تک کہ اس مقام پر دفن ہو گیا جس مقام کی نشاندہی کرائی گئی تھی، اور علی کی قبر کو جناب نوح علیہ السلام نے تیار کیا تھا۔ لیکن عزادارو بس آخری جملہ سن لے، جنازے میں جب تابوت میں علی کا لاشا تھا، اس تابوت میں چراغ روشن تھا، جنازے میں اس چراغ کی روشنی میں ایک بچی کالی چادر میں لپٹی ہوئی تھی اور بیچ میں تھی، تاکہ اس کا سایہ گر رہا تھا تاکہ نامحرم کسی کی نگاہ نہ پڑے۔ ارے میں اس وقت کہوں گا آج علی کے جنازے میں شہزادی زینب چادر میں لپٹی ہوئی ہے، لیکن جب حسین شہید ہوں گے تو زینب کی چادر چھن چکی ہوگی، اب زینب کا کوئی مونس و مددگار نہ ہوگا۔ اجرکم اللہ۔ میں کہوں گا شہزادو، ارے باپ کو ضربت لگی، زینب ام کلثوم کو رونے کا موقع ملا، تجہیز و تکفین بھی ہو گئی، اور تجہیز و تکفین کے بعد واپس بھی پلٹے، لیکن کسی نے تازیانے تو نہیں لگائے، کسی نے چادر تو نہیں چھینی، لیکن جب حسین دنیا سے چلے گئے تو کوئی سکینہ کے رخساروں پر تماچے لگا رہا ہے، کوئی شہزادیوں کی چادر چھین رہا ہے، کوئی تازیانے برسا رہا ہے۔ ہائے رے کل 40 ہجری میں علی کی شہادت، 61 ہجری
ہجری میں حسین کی شہادت کہ آج حسن حسین علی پر رو رہے ہیں، اب قیامت تک علی حسین پر روئیں گے. سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی 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 یا علی. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی. مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی. مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی. تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم. تلوار و زہر دونوں بابا کے سر پہ باہم. بیٹوں نے یہ وراثت ایک ایک کر کے پائی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی. لو چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا. لو چل بسا یتیموں بیواؤں کا سہارا. کرتا تھا جو ہمیشہ دشمن پہ بھی بھلائی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی. ہائے کانپ اٹھا کوفہ زینب کی آبکا سے. ہائے کانپ اٹھا کوفہ زینب کی آبکا سے. جن و بشر ملائک دیتے ہیں سب دہائی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی ہے. حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی. آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا. آغاز ہو گیا ہے کربل کا یا خدایا. سجدے میں جب شقی نے تلوار ہے چلائی ہے. سجدے میں جب شقی نے تلوار ہے چلائی.
پردیس میں ہے آئی، کیسا ستم ہوا ہے باد علی خدایا، کیسا ستم ہوا ہے باد علی خدایا، امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی ہے، امت ہے بیٹیوں کو بازار شام لائی، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی ہے، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، مولا علی کے غم میں مغموم ہے خدائی ہے، حسنین پہ یتیمی پردیس میں ہے آئی، صلوات محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ ایہا الوصی البر التقی، السلام علیکہ ایہا النبع العظیم، السلام علیکہ ایہا الصدیق الرشید، السلام علیکہ ایہا البر الزکی، السلام علیکہ یا وصی رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا خیرۃ اللہ علی الخلق اجمعین، اشہد انکا حبیب اللہ وخاصۃ اللہ وخالصتہ، السلام علیکہ یا ولی اللہ وموضع سرہ وعیوۃ علمہ وخازن وحیہ بأبی انت وأمی یا امیر المؤمنین، بأبی انت وأمی یا حجت اللہ علی الانام، بأبی انت وأمی یا باب المقام، بأبی انت وأمی یا نور اللہ التام، اشہد انک قد بلغت عن اللہ وعن رسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ ما حملت ورعیت ما استحفظت وحفظت ما استودعک وحللت حلال اللہ وحرمت حرام اللہ واتممت احکام اللہ ولن تتعد حدود اللہ عبدت اللہ مخلصا حتی اتاک الیقین وصلی اللہ علیک وعلی الائمة من بعدک، السلام علیک یا فاطمۃ الزہراء البتول سیدۃ نساء العالمین، السلام علیکم یا امامی الہدی الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس یا انیس النفوس، ایھا المدفون بارض طوس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، اجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ تعالی مخرجک وظہورک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔